السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ رعد کی آیت نمبر 14 سے کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو دکھا کر کے یعنی توحید ربوبیت کی دعوت دیا، پھر توحید اسماء الحسنی، اور اسی بیچ جب یہ دعوت دی گئی مکہ والوں کو تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا، کس طریقے سے بغاوت اور سرکشی کا مظاہرہ کیا. لیکن اس کے باوجود بھی انبیاء کے ذریعے سے انہیں توحید کی دعوت دی جاتی رہی اور آخرت کی دعوت دی گئی، لیکن آخرت کا بھی انہوں نے انکار کیا. تو توحید ربوبیت، آخرت، توحید اسماء الحسنی، اور اب ہم دیکھیں گے کہ توحید عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے. آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لہو دعوت الحق، اس کو پکارنا برحق ہے. لہو دعوت الحق کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لہو دعوت الحق کا مطلب ہے توحید. ابن عباس فرماتے ہیں لہو دعوت الحق کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ لہو دعوت الحق، اس کا پکارنا برحق ہے، یعنی یہ توحید ہے، یہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ہے اور یہی حق ہے. آگے اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے. یعنی اس بات اور نفی دونوں میں بات ہو رہی ہے کہ حق تو صرف اور صرف اللہ کا پکارنا ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جاتا ہے وہ کوئی بھی پکار کو نہیں سنتے. کچھ لوگوں کا یہ باطل عقیدہ ہوتا ہے کہ دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن جس کو جہاں پر یقین ہوتا ہے اللہ اسی کے ذریعے سے اس کو دیتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بے بنیاد بات ہے. یہی اندھ وشواس ہے کہ جس نے جہاں پر یقین کر لیا اس کو وہاں سے مل گیا. کہیں سے کچھ نہیں ملتا. دینے والی ذات صرف اور صرف خالق کائنات کی. وہ جو چاہے گا، جتنا چاہے گا، جس کو چاہے گا، جب چاہے گا اس کو عطا کرے گا. اور اگر اس نے کسی کو کوئی چیز عطا نہیں کی ہے تو اس میں اسی کے لیے بہتری ہے. ہمارا رب ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتا. تو یہاں پر ایک اگزامپل دے کر کے اللہ رب العزت نے سمجھایا، جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے اگزامپل دیا. یعنی مشرکوں کے لیے یہاں پہ مثال دی گئی. کیا مثال دیا؟ اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، اس کے سوا دوسرے، کیا مطلب ہوا؟ وہ واحد ہے، وہ قل هو اللہ احد، ایک ہے. تو اللہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں اس میں ساری کی ساری مخلوق آ گئی. خالق اکیلا ہے. وحدہ یواحد توحیدا نسبت الشیء علی الوحدانیہ،
توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی نسبت وحدانیت ایک کی طرف کرنا، اور ایک کون ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں اس میں فرشتے بھی آ گئے، انبیاء بھی آ گئے، شہداء اور صالحین، اور ساری کی ساری مخلوق آ گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، ایسی فیصلہ کن بات کہ کسی کو اگر جواب دیا ہے تو بتا دے، کوئی کسی کو جواب نہیں دیتا۔ یہ کتنا ہی پکارتے رہیں، کتنا ہی چیختے رہیں، کتنا ہی چلاتے رہیں، کتنے ہی یہ لوگ نظریں اور چیزیں چڑھاتے رہیں، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتے۔ سن ہی نہیں رہے تو کہاں سے جواب دیں گے؟ اللہ نے فرمایا، پھر اب اگزامپل دیتا ہے اللہ رب العزت کی، جو پکار رہے ہیں ان کی پکار کتنی کمزور ہے۔ مگر جیسے کہ کوئی شخص، اللہ فرماتا ہے مگر جیسے کہ کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ جائے۔ اللہ اکبر، کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے۔ جیسے کنواں ہے، کنویں کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا دیں اور یہ کہیں کہ پانی میرے منہ میں آ جائے، وہ پانی ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر کسی بالٹی میں ہے تو بالٹی سے ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، تو وہ منہ میں کہاں سے چلا جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے مثال دے کر کے بتائی کہ تم کتنا ہی بولتے رہ جاؤ، کتنا ہی اپنی مرادیں رکھتے رہ جاؤ، کتنی ہی تم نظریں چڑھا دو، کتنے ہی تم نیاز کر لو، وہ تمہاری کوئی بات کا جواب نہیں دینے والے، اور نہ تمہاری پکار کو وہ سننے والے سے مراد یہ کہ نہ وہ تمہاری پکار کو پہنچنے والے، تم نے جو مانگا ہے وہ دے بھی نہیں سکتے، وہ دینے پر بھی قاصر ہے۔ اللہ اکبر، مگر جیسے کہ کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ پہنچے، جبکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں۔ پہنچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پانی اس تک نہیں پہنچنے والا۔ اور کافروں کی پکار سراسر گمراہی ہی ہے۔ ایسے شخص کو اللہ نے کافر کہہ دیا کہ یہ کافر کی پکار ہے، مطلب اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو پکارا تو یہاں پہ خالق کائنات فرما رہا ہے، میرا نہیں یہ کلام، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اپنے قرآن میں، آپ خود اٹھا کر کے دیکھیں۔ اور ہماری کلاس کا یہ اصول ہے کہ آپ کے پاس پین اور کاپی ہو اور آپ کے گھر کا قرآن کھلا ہوا ہو، دیکھیں آپ سورہ رعد آیت نمبر 14 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے ایسے شخص کو کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتا ہے، اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص پانی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے، ہاتھ میں نہیں آ سکتا، منہ میں کہاں سے آئے گا؟ اور پھر اس شخص کو بولا ہے اللہ رب العزت نے، وما دعاء الکافرون الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار سراسر گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ نے کافر کہا۔ اور یہ کفر کون سا ہے؟ اعتقادی کفر ہے یا عمل کا کفر ہے؟ یہ عملی کفر نہیں ہے، یہ عقیدے کا کفر ہے۔ مانگنا اللہ سے تھا، اس نے کسی اور سے مانگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ دعا بھی عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور سے کی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ یہاں پر آ کر کے پہلے دیکھیں آپ، سورہ رعد شروع ہوئی، اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کو دکھایا، اپنی مخلوق کو دکھایا کہ دیکھو آسمان کی طرف دیکھو، دیکھو زمین کی طرف دیکھو، دیکھو پھل فروٹ کی طرف دیکھو، اس کے اگنے والی چیزوں کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، پانی اور بارش کی طرف دیکھو۔ اور پھر اس کے بعد اپنے رحم و کرم کا ذکر کیا کہ وہ تمہارے اوپر کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا شفیق ہے۔ پھر آخرت کے بارے میں ذکر کیا کہ تمہیں جس طریقے سے میں نے بغیر ماڈل بغیر سیمپل کے بنایا ہے، 3 کوٹریوں کے پیچھے تمہیں تراشا ہے، پانی کے اندر تمہیں تراشا ہے، وہ رب دوسری بار پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ بات آ رہی ہے کہ عبادت صرف اس کی ہوگی۔ پہلے اس نے اپنی پہچان کرایا، اب یہ فیصلہ نازل کیا کہ لہو دعوت الحق، کہ اس کا پکارنا حق ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کا پکارنا یہ باطل ہے، اور باطل ہی نہیں یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت پہ ہمیں راضی کر دے۔ آیت نمبر 15، اب اللہ نے ساری مخلوق کو ایک ساتھ جوڑ کر کے فرمایا اور اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا کہ اللہ اتنا قادر ہے،
لیکن ہمیں اس نے ایک وقت تک کے لیے مہلت دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، آسمان ہو، ہر چیز اللہ رب العزت کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ کیسے جھکتی ہے؟ خوشی سے اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب یہ چیزوں کے سائے گرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کو اصل میں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے سامنے اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ کافر بھی آپ دیکھیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والا کافر ہے، لیکن وہ بھی جب اللہ رب العزت چاہتا ہے تو اس کو مطیع اور فرما بردار بنا دیتا ہے۔ آیت نمبر 16، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ اب ایک دوسرے انداز میں پھر سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے ایک دو دن نہیں، 13 سال تک آیتیں نازل ہوتے رہی اور 13 سال تک سمجھایا جاتا رہا۔ ہم لوگ بہت جلدی اکتا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کچھ آیتیں سنائی، کچھ طریقے سے سمجھایا اور ہم بدزن ہو جاتے ہیں اور ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس اب اس کو تو ہدایت نہیں ملتی۔ لیکن یہاں دیکھیں آپ کہ کتنے انداز سے، کتنے اینگلوں کو بدل بدل کر کے، کتنے زاویوں کو بدل بدل کر کے اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ان سے کچھ سوال کریے، اور جب توحید ربوبیت کا کسی سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ فوراً اس کا اقرار کرتا ہے۔ تو مکہ کے لوگ بھی توحید ربوبیت کے قائل تھے، لیکن توحید اسماء الحسنی میں اور توحید عبادت میں آ کر کے انہوں نے گڑبڑ کی۔ تو کیسے ہیں وہ قائل، اور ہم بھی قائل ہوا کرتے ہیں؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ پالنہار کون ہے؟ پیدا کرنے والا، ضرورت کا پورا کرنے والا، محافظ، مدبر، تدبیر کرنے والا کون ہے؟ پوچھئے ان سے، کہہ دیجئے اللہ۔ تو یہ بھی کہتے ہیں، دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ اور کہیے پھر کیا تم نے اللہ کے سوا ایسے حمایتی بنا رکھے ہیں؟ جب اللہ ہی ہے خالق، مالک، رازق، ضرورتوں کو پوری کرنے والا، مدبر، پلان کرنے والا، تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں ہو رہی ہے؟ جب ایسا کہا جاتا ہے تو یہ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ وہ ہماری حاجت روائی، مشکل کشائی کرتے ہیں، ہم تو ان کے پاس صرف جاتے ہیں، اور اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہمارا مقام اللہ تک پہنچا دیں، ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں، ہمیں ہمارے لیے اللہ رب العزت سے دعا یا کچھ چیز مانگ لیں، ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیں۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ مگر لات، عزا، منات جو خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے انبیاؤں کے اور ولیوں کے، ہندوستان کے بت نہیں تھے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا اسکیچ بھی تھا، جیسے موسیٰ، جیسے گرجا گھر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا بت ہوا کرتا ہے، مریم علیہ السلام کا ہوا کرتا ہے، تو ان سے مانگنے والے کو کیوں کافر کہہ دیا؟ نبی ہے نا وہ تو یہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے ان سے یہ کہتے تھے کہ آپ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیجئے۔ اس کا جواب اللہ رب العزت نے یہاں دیا، پھر کیا تم نے اللہ کے سوا ایسے حمایتی بنا رکھے ہو، ایسے حمایتی کہ تمہاری حمایت کریں گے اللہ سے، کہ اللہ اسے اولاد دے دے؟ اللہ کو نہیں معلوم کہ اس کو اولاد دینا ہے، اللہ اسے فرا فلا مصیبت سے بچا لے، اسے بیوی دے دے، اسے شوہر دے دے، اللہ نے نہیں معلوم؟ ان کے پاس جانے کہ وہ تمہاری فریاد اللہ تک پہنچائیں گے؟ کیا اللہ رب العزت ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ اللہ تمہاری حاجتوں اور ضرورتوں کو نہیں جانتا؟ اللہ سے زیادہ یہ رحیم ہے کہ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے تم ان کے دربار میں جاتے ہو۔ سنیے لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، پھر کیا تم نے اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھے ہو جو خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں؟ یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ تم جس کے پاس بھی جا رہے ہو وہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، ان کا اپنا نفع نقصان کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر اور خلاصہ دیکھیں آپ، سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 3 اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم ان کو اسی لیے پوجتے ہیں، مطلب ان کا جواب اللہ رب العزت نے دیا کہ ہم ان کو اسی لیے پوجتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب بنا دے۔ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں، ہم ان سے دعا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دے۔ وہی بات جو میں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتقاد
کی تردید کرتے ہوئے فرمایا. اب اس اعتقاد کو، اس یقین کو مٹاتے ہوئے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ اس کے پاس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. سورہ سبا آیت نمبر 23. جو یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچائے کہ ہمیں اولاد چاہیے، بیوی چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، تو اس کا عقیدے کو اللہ رب العزت نے یہاں کھولا. سورہ سبا آیت نمبر 23. اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے. تو حشر کے میدان میں بھی اللہ کے ہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش لا سکے. اور اسی طریقے سے سورہ نجم آیت نمبر 26 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند فرمائے. تو کسی کی کوئی سفارش نہیں. اللہ رب العزت جب تک نہیں کہے گا کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کرے گا. اس طریقے سے سورہ مریم آیت نمبر 93 سے 95 تک بھی دیکھیے گا آپ. یہاں پہ پھر سے دیکھتے ہیں کیا ہے ان کا عقیدہ. کہہ دیجئے اللہ پھر کیا تم نے اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھے ہو جو خود اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں. جو خود اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک کیسے ہو گئے. پھر اللہ آگے فرماتا ہے کہہ دیجئے، اب انہیں جواب دیجئے، کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں یا کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں. اللہ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے مخلوق جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے جو اللہ کے علاوہ یہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں. کیا اللہ کے علاوہ انہوں نے کوئی مخلوق بنائی ہے؟ کیا کوئی چیز انہوں نے بنائی ہے؟ آسمان کے اندر کوئی ان کا حصہ ہے؟ زمین کا کوئی ٹکڑا انہوں نے بنایا ہے؟ اور زمین کا ٹکڑا اور انسان اور جانور اور کیڑے اور مکوڑوں اور پیڑوں کو بنانا تو بہت دور کی بات ہے. کیا ایک ریت کا کڑ بھی یہ بنانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اور آج تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہ پورے سائنسداں مل کر کے بغیر اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کوئی چیز کو اٹھانے کے، کوئی چیز کو بنانے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ چیلنج 1450 سال پہلے سے اللہ نے دیا کہ کوئی کچھ نہیں بنا سکتا. آج تک آپ دیکھ لیں کیا کوئی جانور کی ایجاد کر دیا کسی نے؟ کیا کسی پیڑ کی، کیا کسی دانے کی ایجاد کر دیا کسی نے؟ کوئی چیز نہیں بنا سکتے، نہ ہمارے سائنسداں اور نہ ہی جس کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت یہ سمجھا رہا ہے کہ کیوں نہیں تمہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے، اور جب یہ خالق نہیں ہے تو مالک بھی نہیں ہو سکتے، اور مالک نہیں ہے تو پھر عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب مالک نہیں ہے تو یہ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے خوشیاں بنائی ہے؟ کیا انہوں نے اولاد بنائی ہے کہ یہ دے دیں تمہیں؟ کیا انہوں نے رزق بنایا ہے کہ تمہیں دے دیں؟ تو جب یہ مالک نہیں ہے تو تمہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت سے چھین کر کے دیں گے؟ اللہ نہیں چاہتا دینا اور یہ دے دیں گے؟ کیا عقیدہ بنا رکھے ہیں، کیا سوچ ہے تمہاری؟ پھر اللہ آگے فرماتا ہے پھر وہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو. کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. اب انہیں ایک فیصلہ کن بات بتا دیجئے کہ خالق تو اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے. قل اللہ خالق. خالق رب کے اندر 3 جو صفات ہیں وہ چارٹ آپ کے سامنے ہوگا اور اس کو آپ اپنے کاپی میں بھی لکھ لیں. خالق رب کے اندر جیسے ہم رب اپنی زبان سے نکالیں گے تو ہمارے ذہن میں تینوں باتیں ایک ساتھ آنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ خالق، مالک اور مدبر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل اللہ خالق، اللہ ہی خالق ہے. کل شیء، ہر شے کا خالق ہے. اللہ کے علاوہ کوئی چیز کسی نے نہیں بنایا، نہ بنانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے. ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. اور کیا صرف خالق ہے؟ آگے اللہ رب العزت اور فرماتا ہے کہ وہ خالق کے ساتھ اور کیا ہے. قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. وہ واحد ہے، سبحان اللہ، ساری خالقیت میں وہ واحد ہے اور قہار ہے، نہایت غالب ہے. بنانے کے بعد کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوئی، کوئی چیز اس کی طاقت سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہوئی.
ساری چیز، ہم کوئی گاڑی بناتے ہیں، اس کا بریک فیل ہو گیا، ہمارے قدرت سے باہر، ہمارے کنٹرول سے، ہمارے غلبے سے وہ باہر، لیکن اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کوئی چیز اس کے غلبے سے باہر نہیں. ہمارا جسم تک اس کا تابع فرمان ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بال سفید ہوں، دانت ہلیں، پیر میں کمزوری آئے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے سب ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں نیند آئے، یہ عیب ہے. ہم سونے میں آدھی زندگی گزار دے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا ہمارا جسم تابع فرمان ہے، اسے نیند آنا ہوگا. تو اللہ رب العزت واحد الواحد بھی ہے، اکیلا بھی ہے بنانے میں، اور قہار بھی ہے، یعنی نہایت غالب بھی ہے. جس چیز کو اس نے بنایا ہے اس کے اوپر پورا اس کا غلبہ ہے، اور جب اس کا غلبہ ہے تو اس میں سے چھین کر کے، اس میں سے نکال کر کے، اس میں سے لے کر کے کوئی کچھ اور کسی کو دے سکتا ہے؟ اللہ نہیں دینا چاہ رہا، پوری دنیا مل کر کے بھی اگر دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ دینا چاہ رہا تو پوری دنیا مل کر کے چھین نہیں سکتی، روک نہیں سکتی. یہ ایک مومن کا عقیدہ ہوتا ہے. آیت نمبر 17، اور یہاں پر حق اور باطل کے لیے دو مثال اللہ رب العزت نے دے کر کے بتایا، اگزامپل دے کر کے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زاویے سے، کتنے اینگل سے اللہ رب العزت ہمیں بات کو سمجھاتا ہے. کہیں اللہ رب العزت نشانیوں کو دکھا کر کے ہمیں بات سمجھاتا ہے، ہمیں ایمان اور یقین دلاتا ہے، اور کہیں انبیاء کے واقعات بتا کر کے، اور انبیاء کے حالات کی جنہوں نے ایمان لایا ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، اچھے اور برے لوگوں کے انجام دکھا کر کے ہمیں سمجھاتا ہے، اور کہیں اپنے احسان، اپنے انعامات دکھا کر کے ہمیں سمجھاتا ہے. اور یہاں پر اللہ رب العزت اگزامپل دے کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے. اور اگزامپل کیوں سمجھایا جاتا ہے؟ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اس لیے اگزامپل دیے جاتے ہیں. اور وہ اگزامپل جو ہمارا خالق ہمیں دے، اللہ اکبر، جتنا غور کریں گے آپ، جتنا غور کریں گے اس اگزامپل کے اندر آپ کو نئی نئی چیزیں، اور جتنے بار آپ غور کریں گے اتنے بار نئی چیزیں اس کے اگزامپل میں نظر آئے گی. جیسے مومن کے لیے اس نے اگزامپل دیا پیڑ کا، آپ جتنے بار کھجور کے درخت پر نظر ڈالیں گے، غور کریں گے، اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں مومن کی یہ صفت ہوا کرتی ہے. کافر کے لیے اس نے کتے کا اگزامپل دیا، اور جھاڑ پیڑ کا اور جھاڑ جھنکاڑ کا یعنی گھاس پھوس کا اگزامپل دیا. منافق کے لیے اس نے اگزامپل دیا، اور یہاں پر بھی ایک منافق کے لیے بھی اگزامپل آ رہا ہے. تو جس اگزامپل میں آپ غور کریں گے اس کے اندر بہت ساری چیزیں پائیں گے، لیکن یہ اگزامپل سمجھتا کون ہے؟ اس اگزامپل کو کون سمجھ پاتا ہے؟ کون وہ سعادت مند شخص ہے، کون وہ قسمت والا ہے جو اس اگزامپل کو سمجھتا ہے؟ اس کے لیے ایک آیت نوٹ فرمائیں، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 43. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 43، اور یہ مثالیں ہیں، مثالیں ہم لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں. اور اسے تو دانش مند ہی سمجھتے ہیں، اسے تو علم والے ہی سمجھتے ہیں، علماء ہی سمجھتے ہیں. عالمون کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ علم والے سمجھتے ہیں. تو ہمارے جو اسلاف تھے، یعنی تابعین، طبع تابعین، اور وہ جو ایک کڑی چلی آ رہی ہے صحیح طریقے سے دین کو فالو کرنے والوں کی، تو یہ ان کو اسلاف کہتے ہیں. تو ہمارے جو اسلاف تھے، جب ان کو اللہ کی مثال کوئی سمجھ میں نہ آتی، اللہ کا اگزامپل سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ بہت روتے، اور وہ یہ کہتے کہ اللہ کے اگزامپل کو تو وہی سمجھتا ہے جو علم والا ہوتا ہے، یعنی ہم علم والے نہیں ہیں. اور یہ روتے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے کہ اللہ جو اگزامپل تو نے دیا اس اگزامپل کو ہمیں سمجھا دے. تو اس اگزامپل کو میں آج جو آپ کو سمجھاؤں گا وہ حضرت ابن عباس اور دوسرے صحابہ کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں. دیکھتے ہیں آیت کیا ہے، آیت نمبر 17، اور اسے اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی کس نے؟ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، تو ندیاں نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلے. مطلب جب بارش اللہ کی رحمت جب نازل ہوئی، بارش کو اللہ نے دوسری جگہ رحمت کہا نا، تو اللہ کی جب یہ رحمت نازل ہوئی تو جس کے اندر جتنی طاقت تھی، نالے کے اندر جو طاقت تھی، نالی کے اندر جو طاقت تھی، دریا کے اندر جو طاقت تھی، سمندر کے اندر جو طاقت تھی، تو جس کے اندر جتنی طاقت تھی اس نے اتنا پانی سمو لیا اور لے کر کے نکل چلا. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے پانی نازل کیا تو
تو ندی نالے اپنے اپنی گنجائش کے مطابق بہ نکلے. تو جس کے اندر جتنی گنجائش تھی، جس کوزے میں جتنی طاقت تھی، اس نے اتنا سمو لیا. اللہ. پھر سیلاب ابھرا. اب جب یہ پانی آیا تو سیلاب ابھرا اور جھاگ اوپر لے آیا. اب جب یہ پانی نکلا چلا تو اس پانی کے ساتھ ایک اور چیز تھی جسے جھاگ کہا جاتا ہے. اور جھاگ اوپر آ کر کے، اور جب وہ آتا ہے جھاگ تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو بہت بڑی چیز اور بہت قیمتی چیز ہے، لیکن وہ جھاگ ہوتا ہے، اس کی کوئی اوقات اور کوئی وقت نہیں ہوتی. کیا مثال ہے اس سے؟ یہ حق اور باطل کو کس طریقے سے اللہ نے سمجھایا ہے. تو ابن عباس فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 421، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مثال مومن کی اور منافق کی ہے، کافر کی ہے. کہ مومن کے پاس جب بارش آتی ہے، یعنی اللہ کی وحی آتی ہے، تو اس وحی کو وہ پورا کی پورا سمو لیتا ہے اور وہ اپنے ایمان اور یقین کے مطابق اس کو اپنے اوپر لے لیتا ہے. اور منافق یہ بھی لیتا ہے، لیکن یہ جھاگ بنا کر کے اس کے اندر اصل میں اخلاص نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل نہیں ہوتا. تو اس کا عمل جھاگ بنا کر کے اوپر اڑا دیا جاتا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے اس کی مثال پانی کی ہے کہ وہ رک جاتا ہے اور لوگوں کو سیراب کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ ایک مثال تھی. دوسری مثال دیکھتے ہیں، اور اسی سے جوڑ کر کے اللہ نے پھر ایک اور مثال دیا. اور ان کے دھاتوں میں سے بھی جنہیں زیورات یا سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں، اسی طرح کا جھاگ اٹھتا ہے. جب زیورات بنانے کے لیے دھاتوں کو تپایا جاتا ہے، اس کو بھٹی میں جب تپایا جاتا ہے، جیسے سونے کو، چاندی کو، تانبے کو، تو اس میں سے اس کا میل کچیل نکلتا ہے جس کو ہم جھاگ کہتے ہیں، جس کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اسے ہٹا دیا جاتا ہے اور جو اصل چیز ہوتی ہے، جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے، جو سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتا ہے یا تانبا ہوتا ہے، وہ ٹھہر جاتا ہے اور یہ خود ہی ہٹ کر کے اور اپنے وجود کو کھو دیتا ہے. یہ ہے مومن اور یہ ہے منافق کہ اس کے اعمال بہت نظر ضرور آتے ہیں، جھاگ کی طرح اڑتے ہیں، نکلتے ہیں، لیکن اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اس کے اندر بقا نہیں ہوتی، اس کے اندر قیام نہیں ہوتا، اس کے اندر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا. یہ اڑا دیا جاتا ہے، ڈسٹ بنا کر کے پھینک دیا جاتا ہے. تو جس انسان کے اندر ٹھہراؤ نہیں، جس کے اندر ایمان نہیں، جس کے اندر اخلاص نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، وہ فائدہ مند نہیں ہوتا. نہ وہ دوسروں کو اثردار کر پاتا ہے، نہ وہ خود سے کوئی فائدہ لے پاتا ہے. ایسا ہے یہ. اور ایمان والا یہ ایک سونے کی طرح، ایک دھاتو کی طرح ہے کہ جب وہ تپتا ہے، ہاں اللہ کی آزمائش کی بھٹی میں جب وہ تپتا ہے تو نکھر کر کے اور صاف ستھرا ہو کر کے آتا ہے. اور منافق جو ہوتا ہے وہ ایک میل کی طرح ہوتا ہے. آگے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ چنانچہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر ضائع ہو جاتا ہے. منافق کا اعمال سب ضائع اور برباد. اور جو چیزیں انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہی زمین میں باقی رہتی ہے. یہ فیصلہ کن بات ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں. اور جو چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے. اگر ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، ہمارا نام باقی رکھنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر، قبر کے اندر، حشر کے اندر، تو اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جو دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہم غور کریں کہ ہماری ذات سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور کتنے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. کتنے لوگ ہمارے حسد کا شکار ہیں، ہماری غیبت اور ہماری چغلیوں کا شکار ہیں. کتنے لوگ ہماری بے عزتی کا شکار ہیں. کتنے لوگوں کی مخالفت اور کتنے لوگوں کی برائی صبح سے شام تک ہم کرتے ہیں. کون ہم سے محافظ ہے، حفاظت میں ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اگر فائدہ پہنچ رہا ہے تو اللہ رب العزت باقی رکھے گا، اور اگر ہم سے نقصان پہنچ رہا ہے تو اللہ رب العزت نیست و نابود کر دے گا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا فائدہ پہنچا.
مائیکل ہارڈ نے دا 100 لکھا بک، جس نے انسانیت کے اوپر ریسرچ کیا تھا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اوپر اس سے زیادہ انسانیت کو کسی نے اگر فائدہ پہنچایا ہے پوری دنیا میں آج تک، جس نے انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیسا نام باقی کیا کہ غیر مسلم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھتے ہیں، عرب کا چاند، ریگستان کا نور، اور کئی ناموں سے غیر مسلموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آپ کی سیرت لکھیں، آپ کی ہسٹری لکھیں، اور یہ کیا لکھیں گے، اور دنیا والے اور مسلمان کیا لکھیں گے، جس کی شان خود آسمان والے نے بیان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور پھر صحابہ اکرام کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو لوگوں کے فائدے کے لیے کیسی بنایا، اپنے فائدے کے لیے نہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے وہ جیا کرتے تھے۔ اور اس مومن کی مثال ہی پیڑ سے ہے، پیڑ وہ دوسرے کے لیے جیتا ہے، وہ مارکیٹ سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور آکسیجن دیتا ہے، مومن بھی برائیوں کو لیتا ہے، اچھائیوں کو دیتا رہتا ہے، اور اگر یہ فائدہ پہنچاتا رہے گا تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم بقا ہے تمہاری باقی رہو گی۔ ہم اپنے رشتہ داریوں کے اندر دیکھ لیں، ہم اپنے جہاں جاب کرتے ہیں وہاں دیکھ لیں، ہم کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اور اس ایگزامپل کو سمجھنے کے لیے ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے ایک حدیث ہی صرف پیش کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے یہ ایگزامپل اور اچھی طریقے سے قرآن کی آیت اور اچھی طریقے سے انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گی کہ جو اللہ رب العزت نے پانی اور جھاگ سے ایگزامپل دیا ہے، اس ایگزامپل کو سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ہدایت اور علم کی مثال، ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کی مانند ہے جو کسی زمین پر برسے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس آیت کی کتنی پیاری ترجمانی کر رہی ہے۔ اللہ نے کہا اوپر سے بارش برستی ہے، اور جو جس کے اندر طاقت ہوتی ہے وہ اتنا پانی لے کر کے چل نکلتا ہے۔ اب یہ جو آسمان سے بارش ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مجھے جو ہدایت دی گئی ہے، جو مجھے قرآن اور حدیث دیا گیا ہے، یہ وہ بارش۔ اور یہ بارش کو لینے والے الگ الگ قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، کوئی مومن ہے اور تو کوئی کافر اور منافق ہے۔ تو کافر اور منافق کس طریقے سے لیتے ہیں اللہ کی اس وحی کو، اس بارش کو جو اگزامپل اللہ نے دیا ہے، اور مومن کس طریقے سے لیتا ہے اس کو ہم سن لیتے ہیں، اور پھر ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہم کس طریقے سے لے رہے ہیں۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کی مانند ہے جو کسی زمین پر برسے۔ سمجھ رہے آپ؟ اس بارش کی مانند ہے جو کسی زمین پر برسے، یعنی جو قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا وہ بارش کی طرح ہے، اور جو کسی زمین پر برسے یعنی کسی انسان پر برسے، کیونکہ ہم زمین ہے نا، مٹی سے پیدا ہوئے، تو ہمارے اوپر اب یہ برس رہی ہے۔ تو ہم کون سی مٹی ہیں؟ اپجاؤ مٹی ہے یا چٹان ہے؟ آگے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں، اس کی ایک حصہ عمدہ تھا، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کیا، چوس لیا، اور گھاس اور دیگر جڑی بوٹیوں کو اگایا۔ اب یہ بارش یا قرآن و حدیث جب نازل ہونا، گرنا شروع ہوئی، اس کا علم بکھرنا شروع ہوا، تو ایک انسان وہ تھا جو زرخیز تھا، جو سلیم الفطرت تھا، جو اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر دیکھ کر کے غور و فکر کر کے اللہ کو پہچان لیا تھا، اللہ کی وحی کو جان لیا تھا، نبی کو پہچان لیا تھا۔ اس نے وہ پورے قرآن و حدیث کو اپنے اندر سمونا شروع کر دیا، اور جب اندر لانا شروع کر دیا تو اس کے نتائج باہر نکلنے لگے، اس کے اعمال باہر نکلنے لگے، اس کے اخلاق باہر نکلنے لگے، اس کی گفتار سے، اس کے رہن سہن سے، اس کی بات سے اور اس کی ہر عمل سے لوگ پہچاننے لگ گئے کہ یہ وہ سلیم الفطرت انسان ہے۔ تو یہ ایک زمین تھی جس میں بارش گری اور وہ زرخیز ہو گئی، اور اس کا ایک حصہ سخت تھا، مطلب زمین بارش جہاں پہ گر رہی تھی وہ سخت حصے میں بھی گری، اور اس کا ایک حصہ سخت تھا، اس نے پانی کو اکٹھا کر لیا، تو اس کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا، انہوں نے خود بھی پیا
اور جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتیوں کو سیراب کیا۔ اب یہ دوسری زمین کا حصہ تھا جہاں پر یہ زمین سخت ہونے کی وجہ سے اس نے پانی کو اسٹور کر لیا۔ اس کا حافظہ اچھا تھا، اس کا علم اور سکھانے کا انداز اچھا تھا، تو اس نے وہ قرآن کی جو آیتیں اور حدیثیں آئیں اسے اس نے اسٹور کر لیا، اور اب اس سے لوگوں کو پہنچا رہا ہے، لوگوں کو، کھیتوں کو اور جانوروں کو اور ہر چیز کو وہ سیراب پانی سے کر رہا ہے۔ تو یہ وہ عالم ہے کہ جس نے علم کو سیکھ لیا، اپنے اندر لے لیا، خود بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے پہنچا رہا ہے۔ ایک شخص یہ بھی ہے۔ اور اب تیسری مثال، یہ دونوں مومن کی مثال تھی، تیسری مثال، اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے میں پہنچی جو چٹیل تھا، یعنی چٹیل تھا، یعنی کیا کہنا چاہیے اس کو، جو چٹان کی طرح تھا، پتھر کی طرح تھا، سنگ دل تھا۔ سنگ دل کہنا زیادہ اچھا ہے کیونکہ اسی کا اگزامپل اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر بھی کافروں کے لیے دیا ہے کہ ان کا دل سنگ دل ہے، پتھروں کی طرح ہے، جبکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہاں، اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے پر پہنچی جو چٹیل تھا، جس نے پانی اکٹھا کیا، نہ کوئی گھاس اگائی۔ مطلب پانی گرا لیکن اس نے اکٹھا نہیں کیا، اس کو سیکھا نہیں، اس علم کو سمجھا نہیں، نہ قرآن کو نہ حدیث کو، کوئی پانی اکٹھا نہیں کیا۔ بس ایسی مثال اس شخص کی ہے۔ اب پورا خلاصہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے آپ۔ بس ایسی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور اسے ہدایت سے اللہ نے اسے نفع بخشا، اس ہدایت سے نفع بخشا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا۔ یہ وہ شخص ہے، بس اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا، یا اور اس شخص کی بھی یہی مثال ہے جس نے اس کے طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایک تو مومن تھا جس نے خود علم سیکھا، خود فائدہ اٹھایا اور لوگوں تک پہنچایا، لیکن ایک وہ شخص تھا جس نے سر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم نے قرآن کی طرف اور احادیث کی طرف، اللہ رب العزت کے کلام اور نبی کے فرمان کی طرف کس قدر وقت دیا ہے، کتنا ہم نے اس کے اوپر جو ہے اس کی طرف سر اٹھایا ہے، کتنا ہم نے اپنے اندر سمویا ہے اس سب سے قیمتی چیز کو۔ دنیا کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے، جو اللہ رب العزت کو کے سامنے جب بندہ نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنے عبودیت کا اقرار کر لیتا ہے، اپنی پیدائش کے مقصد کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یعنی جس کام کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا تھا میں وہی کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگنا ہے۔ اب میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ چاہے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کیا چاہے گا بندہ، آفر دیا اللہ رب العزت نے، تو وہ کیا چاہے گا؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہی الہی کا علم اور اس میں عمل کی توفیق۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے دی۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت اللہ رب العزت کی طرف سے جو نصیحتیں آتی ہیں اسے ہدایت کہتے ہیں، جو وحی آتی ہے اسے ہدایت کہتے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اللہ کی۔ تو یہ ہدایت، وحی کا علم، اس سے زیادہ قیمتی چیز دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے، اور اس پر عمل کی توفیق، اصل میں تو عمل کی توفیق ہے۔ تو علم نہیں ہوگا تو عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس کے طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، مطلب قرآن و حدیث کی طرف، اللہ کے نبی کے فرمان اور اللہ کے فرمان کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، کیا سخت الفاظ ہے، اور نہ اللہ کے اس ہدایت کو قبول کیا، اس زندگی گزارنے کے طریقے کو قبول نہیں کیا، اپنی من مرضی کی زندگی گزارنے کے طریقے کو قبول کیا، اپنے باپ دادا، دوست احباب، رشتہ دار اور سماج اور سوسائٹی، اس کے طریقے کو اس نے اپنایا، اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جو اس کا خالق مالک تھا، جس نے اسے 3 کوٹری کے پیچھے پالا تھا، بنایا تھا، جس نے اسے زمین میں سے رزق اور آسمان سے بارش برسا کر کے دیا تھا، جس نے اس کی روح پہنچایا تھا، اور جو روح واپس لینے والا ہے اس کی ہدایت کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، جس کے ساتھ اللہ نے، پھر نبی مکرم فرماتے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا تھا، اس ہدایت کی طرف اس نے نظر نہیں اٹھائی جس کے ساتھ مجھے رسول بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 79۔
बुखारी शरीफ हदीस नंबर 79, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2282 अल्लाह फरमाता है, अल्लाह इसी तरह मिसालें बयान करता है। तो ये मिसाल थी, इसके ऊपर और गौर करें। हक और बातिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरीके से बयान किया कि जो हक पर होगा, यानी जो इखलास के साथ अमल करने वाला होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पानी की तरह बाकी रखेगा, फायदेमंद बनाएगा, सोने और चांदी की तरह फायदेमंद बनाएगा और बाकी रखेगा, उसको जेवरात बनाए जाएंगे। और जिसके अमल के अंदर इखलास नहीं है, वो मुनाफिक है, तो मुनाफिक के अमल को अल्लाह रब्बुल इज्जत झाग बना देगा और झाग बना करके खत्म कर देगा, उसको तहबाला कर देगा, ये बाकी नहीं रहेगा, इसका नाम और निशान बाकी नहीं रहेगा। लेकिन मोमिन दूसरों को फायदा पहुंचाता है, और फायदा पहुंचाने की वजह से जो भी शख्स जिस भी जगह पर है, अगर वो फायदा पहुंचा रहा है तो अल्लाह उसको बाकी रखेगा। यहां तक कि ये कानून सबके लिए, अगर कोई काफिर भी किसी को फायदा पहुंचा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम को और उसकी इज्जत को और उसकी हर चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत बाकी रखेगा, क्योंकि यहां पे अल्लाह ने अलग नहीं किया। आयत को फिर से देखें, और जो चीज इंसान को फायदा देती है सो वो जमीन में बाकी रहती है। ये कानून है अल्लाह का। तो हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए फायदेमंद बने। पहले तो अपनी जात के लिए फायदेमंद बने, अपनी बीवी बच्चों और माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए और हम वतन के लिए, और जहां पर भी हम काम करते वहां पर हम फायदेमंद बने, उनके लिए मुसीबत न बने, उनकी रियाकारी, उनके लिए जो है गीबत करना, चुगली करना, उनकी इज्जत से खेलना, उनकी इज्जत को पामाल करने की कोशिश करना, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये इसका उल्टा काम है। ये नुकसान पहुंचाना है, और नुकसान पहुंचाने वाले को अल्लाह उसके नाम और निशान को मिटा करके खत्म कर देता है, दुनिया के अंदर भी, कब्र में भी और हश्र में भी उसका यही अंजाम होगा। इसी तरीके से वो तहवाला होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इस आयत नंबर 17 के अंदर जो एग्जाम्पल देकर के अल्लाह ने हमें हक और बातिल की तमीज बताया है, उसमें मजीद गौर फिक्र करने और उस पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, आमीन। आयत नंबर 18, जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना उनके लिए भलाई है। भलाई किसके लिए? जो अपने खालिक और मालिक का, अपने बनाने वाले का हुक्म मानेगा कि क्या हलाल है क्या हराम है, क्योंकि वो जानता है इस जिस्म को क्या चीज सूट होगी क्या नहीं होगी, क्या पीना ठीक है और क्या पीना नहीं ठीक है, कितने बजे सोना और कितने बजे जागना, और क्या करना और क्या नहीं करना। जिसने इस मशीन को बनाया है 2 पैर की, वही बता सकता है। तो अल्लाह ने फरमाया, जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना, अपने पालनहार का, अपने पैदा करने वाले का हुक्म माना। रब का लफ्ज लाया जा रहा है यहां पर। जो लफ्ज लाया जाता है जिस जगह में कुरान के अंदर, वो उस लफ्ज के गहराई पे जाकर के उस आयत को हमें समझना होगा, तब उसको समझने का एक अपना मजा होगा। इसलिए ये कहा जाता है कि लिसान अरबी जो है, कुरान अरबी में है, और अरबी में ही अगर हम उसको समझते हैं तो बहुत उसके अंदर फर्क होता है। बहरहाल आगे देखते हैं आयत नंबर 18, जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना उसके लिए भलाई है। ये फैसला अल्लाह का। अल्लाह के हुक्म को मानोगे, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, अब है तुम्हारे लिए सलामती। उसर के बाद ही उसर है, मुसीबत के बाद फिर राहत है। चढ़ाव इस खबर को लेकर के आता है कि अब ढलान आने वाली है। तो जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना उनके लिए भलाई है, और जो हुक्म नहीं मान रहे वो भलाई की उम्मीद ना रखें। साफ सुथरी बात, यही हुआ ना मतलब कि जिसने रब का हुक्म माना उसके लिए भलाई है। अब हम अगर रब का हुक्म नहीं मानने को तैयार हैं, उसके हुक्म को नहीं जानने के लिए तैयार हैं, तो फिर भलाई के लिए भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए, ना इस दुनिया में, ना कब्र में, ना हश्र में, ना हमेशा। आगे देखते हैं, जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने उसका हुक्म ना माना, हाँ, रब का हुक्म नहीं माना तो किया क्या इसने रब का हुक्म इसलिए नहीं माना क्योंकि दुनिया चले जाने का इसको डर था। कोई शख्स क्राइम क्यों करता है? दुनिया की चाह में, दुनिया को हासिल करने के लिए। जितने भी क्राइम होते हैं उसके पीछे आप देखेंगे किससे दुनिया होती है, दुनिया को हासिल करना। आखिरत को हासिल करना नहीं होता, रब को हासिल करना, रब को राजी कर लेना नहीं होता। क्राइम के पीछे दुनिया हासिल करना होता है। अब देखिए कितनी प्यारी एग्जाम्पल के प्यारे अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत समझाने वाला है यहां। चुनांचे उसने
اس کے حکم کو نہیں مانا، تو حکم کو نہیں مان کر کے اس نے دنیا کو حاصل کیا. نماز پڑھنے نہیں گیا، کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ دکان کا نقصان ہو جائے گا. زکات نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ پیسے کم ہو جائیں گے. چوری کیا، کیوں کیا؟ ایک گاڑی اور ہو جائے گی، ایک بنگلہ اور ہو جائے گا. بیاج پہ کاروبار کیا، کیوں کیا؟ کچھ اور دولت مند ہو جاؤں گا. تو دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کیا. اب کیا ہوگا اس کا انجام؟ اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا، بلا شبہ اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کی مثل اس کے ساتھ اور بھی، مطلب ان کے پاس پوری دنیا آ جائے اور دنیا کے اندر جو ہیرے جواہرات، سونے چاندی اور اقتدار اور پاور ہے یہ سب آ جائے، اور صرف اتنا ہی نہیں، ایسی ایک زمین اور دے دی جائے ان کو، ایک پرتھوی، ایک ارتھ اور دے دیا جائے، اور اس کی بھی حکومت اور اس کا بھی سونا اور چاندی اور سب ان کو مل جائے، اب ڈبل ہو گیا، تو وہ ضرور اس سے فدیے میں دے دیں. جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کہے گا اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر تمہارے پاس سونا ہو زمین برابر تو کیا تم دے دو گے؟ قرآن کی آیت پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. تو جہنمی اپنی جہنم کو دیکھ کر کے ایسا گھبرائے گا اور کہے گا کہ جتنا ہے اگر میرے پاس پورا دنیا ہو جائے، دنیا بھر کے میرے پاس ہیرے جواہرات اور سونا ہو جائے، دولت ہو جائے، تو وہ میں سب دے دوں گا اس عذاب سے بچنے کے لیے. اللہ کیا کہے گا؟ میں نے اتنا کا مطالبہ نہیں کیا تھا دنیا میں. اللہ اکبر. میں نے دنیا میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ تو اپنی زندگی ایک صحیح زندگی گزار، میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں، اپنی زندگی ایک صحیح زندگی گزارنے کے لیے میرے حکموں کو مان لے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو پوری دولت مجھے دے دے، پوری بیوی بچوں کو چھوڑ دے، اپنے وسط کو چھوڑ دے، اپنے کپڑوں کو چھوڑ دے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، جنگلوں میں چلا جا. کیا یہ مانگا تھا میں نے؟ یہ سب نہیں مانگا تھا اللہ نے. اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ دنیا مانگ مجھ سے، میں تجھے دوں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم سے تو اللہ نے دنیا کا وعدہ کیا، دنیا دوں گا، توبہ کر، دنیا دوں گا. توبہ میں اللہ نے دنیا رکھا ہے. تو دنیا میں تیرے سے یہ مطالبہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بھی تو نے نہیں دیا. جو اللہ رب العزت نے جو وقت دینے کا کہا تھا، جو چیز دینے کا کہا تھا وہ نہیں دیا، تو جھوٹا ہے. تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے انکار کیا اور جنہوں نے اس کا حکم نہیں مانا، بلا شبہ اگر اس کے پاس سب کچھ ہو جائے اور اس کے جیسا ایک اور ہو جائے تو وہ ضرور اسے فدیے میں دے دے، مطلب جہنم سے بچنے کے لیے اسے ضرور دے دے. یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یہ ہے عقل مندی کہ اگر ہم نے اللہ کی رضا نہیں کی اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی تو ہم پوری دنیا بھی اگر حاصل کر لیں گے تو جہنم سے نہیں بچ پائیں گے. یہ اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے ایک ایسے انداز میں سمجھایا. آیت نمبر 19. دیکھیے وقت پھر ختم ہو گیا، 3 ہی آیت ہوئی ہے. میں اب اختصار سے مطلب کم تفصیل کے ساتھ آگے چلتا ہوں. کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقیناً جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے. اب مومن کی صفت یہاں بتائی جا رہی ہے اور آیت نمبر 22 تک مومن کی صفت بتائی جائے گی اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر وہ صفت ہے یا نہیں ہے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. اگر یہ صفات ہمارے اندر ہے تو ہم مومن ہیں، پھر ٹینشن کی بات نہیں، اور اگر یہ صفت نہیں ہے تو پھر فکر کی بات ہے. کیا ہے وہ صفت؟ سب سے پہلی صفت یہاں بتائی گئی. کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے یعنی علم رکھتا ہے، یعلم علم رکھتا ہے، کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقیناً جو کچھ آپ کے رب کے طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے. مطلب جو نازل کیا گیا اس کو اس نے جانا ہے، اس کا علم حاصل کیا ہے اور پھر اس کے دل اور دماغ نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ حق ہے. بغیر جانے کیسے آپ کو یقین ہوگا حق ہے؟ جب تک آپ سونے کو پرکھو گے نہیں کیسے یقین کرو گے کہ یہ سونا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے تو پہلی آیت ریسرچ کرنے کے لیے کہا، اقرا بسم ربک الذی فلق، پڑھ یعنی علم حاصل کر، جان، ریسرچ کر، تحقیق کر. کس چیز کو؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کو جان. تو جس نے علم حاصل کیا اس نے جان لیا یہ حق ہے. اور اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے
اور جس نے حق کو نہیں پہچانا، جس نے حق کو نہیں جانا، حق کیا ہے؟ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، اس کو نہیں جانا۔ اللہ حق ہے، اللہ کا بیان حق ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر ریب نہیں، حق ہے، تو اس کو نہیں جانا تو اللہ نے اس کو کیا کہا؟ اندھا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے اس کو مردہ بھی کہا ہے۔ اور پھر بتایا بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ کتنی صفت ہو گئی یہاں پر؟ اس نے جانا، پھر اس نے حق کو مانا یعنی ایمان لایا، دوسری صفت۔ تیسری صفت، اس نے اپنے عقل کا استعمال کیا اور نصیحت پکڑا، اللہ کے کلام میں جو باتیں آئیں اس کی نصیحت لیا، جسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت لی کہ جب ان کو تکلیف ہوئی، لوگوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، تو آپ نے کیا کہا کہ جس طرح یعقوب نے صبر کیا تھا مجھے بھی ویسے ہی صبر کرنا ہوگا، نصیحت لیا، جو واقعات آ رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں ڈالا۔ تو ایسے کر کے یہاں پہ 2-3 صفت بتائی گئی مومن کی۔ آگے دیکھتے ہیں، اب مومن کی صفت زیادہ شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 20، وہ جو اللہ کی عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے عہد کو کون سا پورا؟ کون سا عہد کیا ہم نے؟ ہم اسلام میں آنے کے وقت ہم نے عہد کیا، وچن دیا، گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسے شہادت کہتے ہیں۔ شہادت یعنی گواہی۔ کس کو گواہی دی ہے؟ خالق کائنات کو۔ تو یہ وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، اور عہد ہم نماز کے اندر بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں تو جس سے مدد چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہم عالم ارواح میں بھی ہم نے عہد کر کے آئے، الست بربکم قالوا بلی شہدنا۔ تو پہلی صفت یہاں پہ، دوسری 4 یا 5ویں صفت کو اگر آپ گن رہے ہیں تو دیکھیں، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں۔ کیا ہم کر رہے ہیں عہد پورا؟ عہد کو جاننے کی فرصت نہیں ہمارے پاس۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ سے جو ہم نے عہد کیا ہے ہم اس کا علم حاصل کریں۔ بغیر علم کے ہم نے گواہی دی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اکثر و بیشتر میں ہر کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود اپنے آپ کو ضرور کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جیسا علم ہونا تھا اللہ کی اسماء الحسنی کا، جیسے توحید ربوبیت اور الوہیت کا، ویسا کما حق کا ہم نے علم حاصل نہیں کیا، اور گواہی دے دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ بغیر علم کے۔ تو جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ نہیں توڑتے، اور وہ وعدے کو نہیں توڑتے، جیسے منافق وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتے۔ یہ جو وعدہ کسی سے کرتے ہیں وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ مومن کی یہ صفت ہے، ایک تو اللہ کا عہد پورا کریں گے، اور کسی سے اگر وعدہ، ایک تو وعدہ نہیں کریں گے، اور وعدہ اگر کر لیے تو پھر کچھ ہو جائے وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ صفت ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ ہم محاسبہ کرتے ہوئے چلے، وقت کم ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ اور جو جوڑتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ کے رشتوں کو جوڑتے ہیں، بیوی اور بچوں کے رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کے رشتوں کو جوڑتے ہیں، پڑوسیوں کے، اور ان سب کے رشتوں کے اوپر ایمان کا رشتہ ہے۔ وہ ایمان کے رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ وہ ایمان والے کے لیے مصیبت نہیں ہوتے، وہ ایمان والے کے لیے بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے، جھوٹ بولنے والے، اور ایمان والے کی عزت سے کھیلنے والے، ان کی غیبت اور چغلی کرنے والے، ان کو رسوا کرنے والے یہ نہیں ہوتے۔ تو وہ رشتوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور تو ہم بھی محاسبہ کریں کہ ہمارا کہاں معاملہ ہے۔ اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، ہر عمل کرنے کے پہلے ڈرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں دنیا کی ہر ناراضگی کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے خالق کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس قدر محبت ہے اس سے کہ اس کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ تو وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے گھبراتے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی غلطی کر لی ہے تو اس غلطی سے وہ گھبراتے رہتے ہیں۔ تو عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! عمر جن کی شان میں نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے، جن کی شان میں نبی مکرم نے فرمایا ایک چٹان ہلنے لگی تو آپ نے کہا اے چٹان تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ وہ عمر جن کی شان میں نبی مکرم نے فرمایا کہ تمہیں دیکھ کر کے شیطان گلیاں بدل دیتا ہے، وہ عمر جو مشورہ دیتے تو آسمان سے قانون آ جاتا، وہ عمر یہ کہتے ہیں کہ کاش میں تنکا ہوتا اور مجھ سے حساب نہ ہوتا۔
تو وہ حساب سے ایسا ڈرتے ہیں، اپنے اعمال جو ہو چکے ہیں اس سے ایسا گھبراتے ہیں کہ میں کیا حساب دوں گا اس کا، اور برے حساب سے گھبراتے ہیں، راتوں میں اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں، ڈپریشن میں نہیں جاتے۔ ہاں، ڈپریشن میں نہیں جانا یہاں پر، اللہ سے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ ہم نے وہ حدیث بھی پڑھا نا کہ کافر کو بھی اس کی رحمت کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، ایسا وہ رحیم ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ ڈرتا بھی ہے لیکن اللہ کے اوپر امید بھی رکھتا ہے، امید اور ڈر کے بیچ میں ایمان ہے۔ مومن ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ اللہ رب العزت پر پورا یقین رکھتا ہے کہ وہ مجھے معاف کرے گا۔ آیت نمبر 22 اور صفات دیکھیں، اور جنہوں نے اپنے رب کے چہرے کی طلب کے لیے صبر کیا۔ سبحان اللہ، صبر کیوں کر رہے ہیں؟ صبر میں نے بتایا تھا آپ کو 4 چیزوں میں صبر ہوتا ہے، معصیت پر صبر، نیک کام کرنے میں صبر، اور جو تکلیف آ رہی ہے اس میں صبر، اور تقدیر پر صبر۔ تو صبر کرتے ہیں یہ کیوں؟ لت بہت لگی ہوئی ہے، دل بہت تڑپ رہا ہے نافرمانی کرنے کے لیے، وہ چیز بہت پسند ہے، اس تک ہاتھ پہنچانے کا بہت جی چاہ رہا ہے، اس سے بات کرنے کا بہت جی چاہ رہا ہے، اسے دیکھنے کا بہت جی چاہ رہا ہے، لیکن صبر کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، اس خالق اور مالک کا دیدار کرنا ہے، تو اس کے چہرے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کے دیدار کے لیے وہ صبر کرتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس میں صبر کرتے ہیں ہم ایسے، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، قائم وقت کی پابندی کے ساتھ، اور جو اصول ہے اس کے ساتھ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے جو رزق دیا ہے زندگی گزارنے کے سامان کو رزق کہتے ہیں، اس میں پیسے بھی آتے ہیں لیکن کان، آنکھ اور دل بھی آتا ہے۔ اللہ نے جو رزق دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ برائی اگر کسی کی طرف سے آ رہی ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی رشتہ دار پریشان کر رہا ہے، تو اس کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک آیت میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا، بھلی آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 34-35، حامیم سجدہ آیت نمبر 34-35، کہ وہ برائی کو بھلائی سے کس طریقے سے دفع کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرنے کا فائدہ کتنا ہے یہ دیکھیں آپ۔ اگر آپ کسی کو، دشمن کو اگر دوست بنانا چاہتے ہیں تو وہ فارمولا یہاں پہ اللہ نے بنایا۔ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34-35، سخت کلامی کا اپنے طرف سے جواب دے جو بہتر اچھا ہو، مطلب جو سخت کلامی آپ کی طرف کر رہا ہے آپ اس کو اچھا جواب دیجیے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ یکایک وہ شخص کہ آپ کی اور اس کے درمیان دشمنی ہو، مطلب ایسا دیکھیں گے آپ کہ وہ شخص جس کی آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہوگی، جیسا جگری دوست ہو جائے گا، مطلب دشمنی تھی لیکن آپ نے اس کی برائی کا اچھائی سے بدلہ دیا تو وہ آپ کا دوست ہو جائے گا، جگری دوست ہو جائے گا۔ اور یہ بات مطلب جو آپ کی غیبت کر رہا ہے، جو آپ کی عزت سے کھیل رہا ہے، جو آپ کی برائیاں کرتا پھر رہا ہے، جو آپ کے عیب نکالتا پھر رہا ہے، جو آپ کے اوپر الزامات لگاتا ہوا پھر رہا ہے، یا آپ کے اندر وہ برائی ہے اور اس برائی کو بیان کرتا ہوا پھر رہا ہے، لیکن آپ جواب میں وہی نہیں پلٹا رہے، آپ جواب میں وہی نہیں دے رہے، آپ اس کی بھلائی کر رہے ہیں، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ تعریف کہیں نہ کہیں سے پھر اس تک پہنچے گی، اور پہنچے نہ پہنچے دلوں کا پلٹنے والا تو اللہ ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھوٹ اور غیبت کے ذریعے سے محبت نہیں ڈال سکتے، کوئی حسد کے ذریعے سے کسی کے دل میں نفرت نہیں ڈال سکتا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کے دل میں جس کے لیے چاہے جتنی محبت ڈال دے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جگری دوست ہو گیا، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ صفت ہر کسی کو نہیں مل جاتی کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ کرتے ہیں کہ ہم لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کوئی آپ کو دیکھ کر کے تھوک رہا ہے، آپ کو دیکھ کر کے آنکھ چڑھا رہا ہے، آپ کو دیکھ کر کے دوسروں پہ جا کر کے غیبت کر رہا ہے، آپ کو پتا چل رہا ہے کہ وہ میرے بارے میں غیبت کر رہا ہے، میری برائیاں نکال رہا ہے، میرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، میری سیٹ چھیننا چاہتا ہے، میری عزت چھیننا چاہتا ہے، آپ کیسے تل ملائیں گے؟ اور اس کے جتنا اس نے بولا ہے اس سے ڈبل بولیں گے۔ یہ ہر کسی کے جگر نہیں ہے کہ وہ اس کی تعریف کرے جو اس کی برائی کر رہا ہے۔ تو سنیے جگر کس کا ہوتا ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ ہے صبر،
یہ انہی لوگوں کو حاصل ہو. ان اللہ مع الصابرین ایسی نہیں بول دیا اللہ نے, میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یہ وہ سب, یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور انہوں نے نصیحت اور انہی کے نصیب ہوتے ہیں جو بڑے صاحب نصیب ہیں. سبحان اللہ, یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے یہ جگر جو صاحب نصیب ہوتے ہیں. تو ایسا دل دے دینا, ایسا دل جس کو مل جائے وہ صاحب نصیب ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا ایسا نصیب فرما دے کہ ہم لوگوں کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دے, جیسا پیڑ دیتا ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور آکسیجن دیتا ہے, اور یہی مومن کی صفت ہے. آگے دیکھتے ہیں مومن کی صفت اور کیا ہے. انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے. یہ ساری صفت اگر آ گئی, اب تمہیں سرٹیفکیٹ مل گیا اللہ کی طرف سے کہ تمہیں لوگوں ایسے, یہ صفت ہے, انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے. اور وہ گھر کیسا ہے؟ اس دنیا میں جو نعمتیں اللہ نے دی ہے پوری زندگی بیٹھ کر کے لکھتے رہ جائیں گے آپ اور میں, اور اس دنیا کی نعمتوں کو نہیں لکھ پائیں گے. جتنے احسانات ہیں, جتنے انعامات ہیں, پوری زندگی صرف ایک کام کریں کہ ان نعمتوں کو لکھیں. جانتے نہیں ہیں تو کیا لکھیں گے, اور جو جانتے ہیں اس کو بھی لکھنا اگر شروع کر دیں تو ختم ہو جائے گی 7 سمندر, اور قلم بن جائے پورے درخت, اس کی تعریف کو نہیں لکھ پائیں گے, اس کے احسانات کو, اس کی حمد اور ثنا کو نہیں لکھ پائیں گے. تو کیا کہا, اور یہ دنیا جس کی نعمتوں کو ہم نہیں گن پا رہے, اور اللہ رب العزت اپنے مہمان خانے کی بات کرتا ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے یا جنتیوں کے لیے بنایا ہے, کہتا ہے آخرت کا گھر ہے. تو وہ گھر کیسا ہوگا جب ایگزام ہال اتنا خوبصورت ہے, ایگزام ہال اتنا پیارا ہے کہ اس میں گم ہو کر کے رہ گئے, تو اس سے پاس ہونے کے بعد جو ملے گا اس کا عالم کیا ہوگا. اور اس نے تو دنیا میں دے کر کے دکھا دیا نا کہ میں اس سے بہتر دینے والا ہوں. کیوں نہیں یقین ہو رہا؟ اللہ ہمیں یقین دلا دے. تو جو اچھا وہ آخرت کیسی ہے, آخری آیت ہے, آخری 2 آیت, جو کہ ہمیشہ کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے. وہ جنت کیسی ہے؟ جنت کا مطلب باغ ہوتا ہے. وہ ایسے باغات ہیں جو 1 2 سال 60 سال کے لیے نہیں, ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. وہاں پہ وقت کا مسئلہ نہیں ہے, وقت ختم. اور وہ بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کے بیٹے اور ان کے اولاد میں سے صالح ہوں گے. صرف یہی نہیں جائیں گے, ان کے باپ دادا بیٹے اور ان میں سے وہ لوگ جو صالح ہوں گے, جو نیک لوگ ہوں گے, وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے. جیسے ان کے ساتھ کر دیے جائیں گے, مطلب ان کے درجات کو بدل دیا جائے گا. جیسے میرے والد کے تعلق سے میں رہا ہوں, بہت نیک تھے, بہت زیادہ نیک تھے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت اونچی جنت میں ہوں گے. ہم لوگوں نے کم عمل کیے, ہم کو چھوٹی موٹی جنتوں میں ہوں گے. اللہ رب العزت میرے اس گمان کو قبول فرما لے, آمین کہہ دیجئے, آمین. تو اللہ رب العزت کیا احسان کرنے والا ہے کہ والد کے درجے پہ بچوں کو پہنچا دے گا, بیوی کو پہنچا دے گا, رشتہ داروں کو پہنچا دے گا. کیونکہ وہ وہاں پہ تمنا کریں گے نا کہ میرا بیٹا بھی یہاں ہونا چاہیے, میری بیوی بھی ہونا چاہیے, میرے بچے بھی ہونا چاہیے. بچوں کے بغیر جنت کیسے لگے گی بتائیں آپ؟ تو وہاں پہ جب یہ, اور ہو سکتا ہے کہ بچہ ہمارا اونچا نکل جائے, وہ اللہ رب العزت کا ولی امتی اور فرما بردار نکل جائے, اور ہم نیچے کی جنت میں ہیں, تو وہ بچہ ہمیں یاد کرے گا کہ اللہ میرا باپ بھی ہونا چاہیے, میری ماں بھی ہونا چاہیے. تو اللہ ہمیں نیچے کی جنت سے اٹھا کر کے اونچے درجات پہ لے آئے گا. اس تعلق سے ایک آیت دیکھتے ہیں, سورۃ طور آیت نمبر 21. سورۃ طور آیت نمبر 21. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی, شرط کیا ہے؟ ایمان چلی, ہم ان کے اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے. ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے. سبحان اللہ. مطلب اوپر والوں نے زیادہ اچھے عمل کیے تھے تو یہ اولاد بھی وہاں پہ اس درجے میں پہنچا دیں گے, اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے. مطلب اوپر والے درجے کو نیچے نہیں لائے گا اللہ رب العزت کہ تمہیں اپنے بچے اس کے ساتھ رہنے کا شوق ہے تو نیچے والی جنت میں چل جاؤ, ایسا نہیں. ان کے اعمال کو کم نہیں کرے گا, ان کو وہاں پہنچا دے گا. لیکن اگر نیک نہ ہوئے, اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہمارے رشتہ دار تو جنت میں چلے گئے اور یہ شخص جہنم میں چلا گیا, کوئی شخص جہنم میں چلا گیا
اور اس کے والدین جنت میں چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ جنت والوں کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ جو تمہیں نعمت دی گئی ہے اس میں سے کچھ مجھے دے دو، مطلب ایک ٹکڑا روٹی کا کچھ نعمت کا منگ رہا ہے، تھوڑا سا پانی ڈال دو مجھ پر۔ پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے نا، اور مر بھی نہیں پا رہا ہے، وہاں زکوم اس کو دیا جا رہا ہے اور ایسا پانی دیا جا رہا ہے جو جسم کو پھاڑ کر کے، اتڑیوں کو پھاڑ کر کے باہر آ رہا ہے۔ یہ اس کا بیٹا ہے، اور باپ کہاں پر ہے؟ جنت میں ہے۔ اس آیت میں باپ اور بیٹے کا ذکر نہیں کیا، اس آیت میں کیا ذکر کیا ہے کہ وہ اس کے پاس جائے گا، اس کے عزیز و اقارب کے پاس۔ اور آدمی اسی کے پاس جاتا ہے نا جس سے ملنے کی امید ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں کس کے پاس جاتے ہیں؟ باپ کے پاس جاتے ہیں نا، ماں کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ پہنچے گا اپنے عزیز و اقارب کے پاس اور کیا کہے گا کہ اپنی جنت میں تو تجھے اس قدر نعمت دی ہے کہ اس نعمت کا تم شمار نہیں کر سکتا، مجھے تھوڑا سا کچھ دے دے، تھوڑا سا پانی دے دے، تھوڑا سا کھانا دے دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنتی کہے گا کہ جنت کی نعمت کافر پر حرام کر دی گئی ہے، دھتکار کر کے وہاں سے نکال دے گا اگر ایمان کی حالت میں موت نہیں تو۔ اور اگر صاحب ایمان تھے، جو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بنایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ہی ان کے پیچھے چلی، تو ان کے پیچھے راہ ایمان میں چلے گی تو اللہ رب العزت ان کے درجات کو اوپر کر دے گا۔ آگے چلیں، آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 23، جو کہ آہستہ کون سی آیت تھی؟ 23 ہی تھی۔ جو کہ ہمیشہ کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کے بیٹے اور ان کی اولاد میں سے صالح ہوں گے، یعنی نیک عمل کرنے والے ہوں گے، یہ بھی ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اور فرشتے، سبحان اللہ، فرشتے کون؟ نورانی مخلوق، وہ جو اللہ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، یہ فرشتے کیا کریں گے؟ اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، یہ ان کا استقبال ہو رہا ہے، یہ ان کی تعظیم ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور کہیں گے تم پر سلام ہو، ان کے لیے دعا کریں گے تم پر سلام ہو، اور اللہ رب العزت سلامتی نازل فرمائے گا۔ اللہ سلام کرے گا یعنی اللہ سلامتی نازل فرمائے گا، اس لیے کہ تم صبر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، یہ ہے صبر کا بدلہ۔ اور یہ جتنی صفات بیان کی گئی ہیں آیت نمبر 19 سے لے کر کے آپ 24 تک دیکھ لیں، جتنی صفات بیان کی گئی ہے یہ بغیر صبر کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور صبر کے جو میں نے 4 معنی آپ کو بتایا تھا اس کو ہم ضرور رکھیں، اور ایسا صبر اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ لہذا آخرت کا گھر بہت خوب ہے۔ کون بتا رہا ہے یہ خبر؟ یہ ہمارا وہ خالق بتا رہا ہے جس نے ہمیں حقیر چیز سے پیدا کیا، ہم کچھ نہ تھے تو ہمیں وجود بخشا، وہ رب جو کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ رب جس نے اس قدر نعمتیں دی کہ جن نعمتوں کو نہ ہم دیکھ سکتے، نہ گن سکتے، نہ جان سکتے، وہ رحمان اور رحیم رب ہمیں بتا رہا ہے کہ لہذا آخرت کا گھر بہت خوب ہے۔ کہاں؟ اس حقیر دنیا کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، اس حقیر دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اور اس رب اور اس جنت کی ہمیں فکر نہیں ہو پا رہی جیسی ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے آقا، اے خالق، اے مالک، اے رزاق، اے رحمان، اے رحیم، ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے رحمان، ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے رحمان، تیری رحم صفت ہے، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، ہمیں بھی تو محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے نبی کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے کلام کا سوال کرتے ہیں، تیری کلام کی محبت کا سوال کرتے ہیں، تیرے قرآن کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو اس کلام پر کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اس ہدایت کو حاصل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں ایمان دے آخرت پر، ہمیں ایمان دے ایمانیات کی ساری چیزوں پر، جو کچھ تو نے فرمایا ہے تیرے نبی کے ذریعے سے۔ اے اللہ، ہم سب کو اس پر ایمان مضبوط کر دے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے، اخلاص کے ساتھ پہنچانے کی توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھ اے خالق، اے مالک، اے رازق، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو
تو ہماری روحوں کو صالحین کے ساتھ ملا دیے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.